آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد مجھ سمیت بہت زیادہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایران کی جو خود مختاری ہے اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ویڈیوز پوسٹ کی۔ تجھے اس بات کا افسوس ہے کہ صدیق اکبر کو گالیاں دینے والا کیوں چلا گیا؟ تجھے اس بات کا افسوس ہے کہ عمر فاروق اعظم عثمان غنی کو گالیاں دینے والا کیوں چلا گیا؟ تجھے اس بات کا افسوس ہے کہ مولا کائنات کو تمام انبیاء سے افضل قرار دینے والا کیوں چلا گیا؟ تجھے اس بات کا افسوس ہے کہ قرآن پاک کو ناقص کہنے والا کیوں چلا گیا؟ میری اماں جان اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بالخصوص اور بالعموم تمام امہات المؤمنین کو گالیاں دینے والا دنیا سے چلا گیا۔ میں اگر آج ایران کو سپورٹ کر رہا ہوں تو اس لیے کہ اسرائیل جو ہمارا دشمن ہے، ایران اس کے مقابلے پر کھڑا ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تم کہتے ہو ایسوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، یہ تعلق نہیں فقط الفاظ میں ہے، یا عمل کے ذریعے بھی تم بتاتے ہو کہ تمہارا ان کے ساتھ تعلق نہیں۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یہ جو تم دعائے قنوت کے اندر پڑھتے ہو، کیا واقعی تم اس پر عمل بھی کرتے ہو؟ اور صلح کلیو، اور خدا را مسلمانوں کی جان چھوڑو اور مسلمانوں کو اس انداز سے جس انداز سے تم تفرقے کا شکار کر رہے ہو، یہ اصل تفرقہ بازی ہے اور یہ دہریت کی طرف لے کے جانے والی بات ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران کے صدر خامنائی کے مرنے پر بعض لوگ اظہار افسوس کر رہے ہیں اور اس کے مرنے پر اس کو شہادت کا تمغہ دے رہے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون جیسے کلمات مقدسہ اس کے مرنے پر پڑھ رہے ہیں، اور اس کے مرنے پر بڑے بڑے قصیدے لکھے جا رہے ہیں، اور کئی سو کالڈ اسلامی اسکالرز اور سو کالڈ موٹیویشنل سپیکر جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے اور خامنائی کے حق میں بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں جو مسلمان خامنائی کو شہید کہنے پر اور اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون جیسے کلمات مقدسہ کہنے پر مسلمان کو منع کر رہے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ ان لوگوں کے مرنے پر نہیں بولے جاتے، اور اس طرح مسلمان کا دل جو ہے کسی ایسے شخص کے حوالے سے نہیں لرزتا، کسی ایسے شخص کے حوالے سے نہیں غمگین ہوتا جو کہ قرآن کا بھی گستاخ ہو، جو انبیاء کا بھی گستاخ ہو، اہل بیت اطہار کا بھی گستاخ ہو، صحابہ کرام کا بھی گستاخ ہو، اور اس انداز سے وہ گندے عقیدے رکھتا ہو۔ مسلمان کا دل اس کے مرنے پر کبھی رنجیدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ہوگا رنجیدہ تو اس اعتبار سے ہوگا کہ کاش وہ کلمہ پڑھ لیتا اور تمام ضروریات دین کو مان لیتا، تمام عقائد اہل سنت کو وہ مان کر ان کو دل و جان سے تسلیم کر لیتا، کاش وہ ایسا کر لیتا اور ابدی جہنم سے آزاد ہو جاتا۔ اس بات پر تو افسوس ہوتا ہے، لیکن یہ افسوس نہیں ہوتا کہ کافر مر گیا یا مرتد دنیا سے چلا گیا، صحابہ پر تبرہ کرنے والا دنیا سے چلا گیا۔ کوئی بھی مسلمان اس پر اظہار افسوس نہیں کر سکتا، لیکن آج کل کے کچھ سو کولڈ اسکالرز، سو کولڈ موٹیویشنل سپیکرز ایسے آ گئے ہیں جو اس انداز سے لفاظی کے ساتھ جو ہے گفتگو کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان جو ہیں وہ خطرے میں پڑ رہے ہیں۔ تو آج اسی طرح کے ایک ظاہری مذہبی حلیے کے اندر ایک شخص جو ہے موٹیویشنل جو سپیکر ہے، اس کی گفتگو ہم آپ کے سامنے چلائیں گے اور اس پر تبصرہ کریں گے۔ دین کافر فکر و تدبیر جہاد اور دین ملا فی سبیل اللہ فساد، الفساد والفساد والفساد۔ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، یعنی کہ مولوی جو ہیں یہ فی سبیل اللہ فساد ہی ڈالتے ہیں۔ علماء کو ڈی گریڈ کرنے سے اس نے اپنے کلام کا آغاز کیا۔ یہ جتنے بھی اسلام کے حوالے سے اس طرح کی وارداتیں ڈالنے والے لوگ ہیں، سو کولڈ اسلامی اسکالرز ہوں مرزا جہلمی جیسے، یا سو کولڈ موٹیویشنل سپیکرز ہوں اس جیسے، وہ کیا واردات ڈالتے ہیں کہ علماء کے خلاف کرتے ہیں، مولویوں کے خلاف کرتے ہیں۔ تو جب بندہ علماء کے خلاف ہو جائے گا، دین سکھانے والوں کے ہی خلاف ہو جائے گا، تو دین کہاں سے سیکھے گا؟ کیا ان لوگوں سے جا کے سیکھے گا، یا ڈونلڈ ٹرمپ سے سیکھے گا، یا نیتن یاہو سے سیکھے گا؟ یہاں یہ مثالیں بنتی ہیں کہ بھائی کیا عالم سے سیکھو گے یا ان لوگوں سے سیکھو گے؟ تو یقیناً علماء سے ہی تم نے دین سیکھنا ہے۔ تو جب اس طرح کے موٹیویشنل سپیکرز کو سنو گے تو تمہارا کیا علماء کے پاس جانے کا ذہن بنے گا؟ کیا ان سے محبت کا ذہن بنے گا؟ کیا ان سے سوالات کرنے کا ذہن بنے گا؟ یا ان سے نفرت کا ذہن بنے گا، ان سے دور ہونے کا ذہن بنے گا؟ اور یہ ذہن بنے گا کہ جب بھی مولوی صاحب سے سوال کروں گا، عالم دین سے سوال کروں گا، مفتی صاحب سے سوال کروں گا،
تو وہ فی سبیل اللہ فساد ہی کی بات کریں گے اور فساد پھیلانے ہی کی بات کریں گے. تو لہٰذا میں تو بڑا امن پسند ہوں, میں کیسے فساد کی بات کر سکتا ہوں یا فساد کی بات سن سکتا ہوں. لہٰذا ایسے فسادی بندے سے میں نے دور رہنا ہے. اس بندے کی بات کا آغاز ہی دیکھیں کس انداز سے یہ بندہ آغاز کر رہا ہے, اور اب آگے دیکھیں کس طرح اظہار افسوس کر رہا ہے, اور آگے کیا جو ہے وہ کلابے ملائے گا, اس پر تبصرہ کر لیتے ہیں. آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد مجھ سمیت بہت زیادہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایران کی جو خود مختاری ہے اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ویڈیوز پوسٹ کی. مسلمانوں جاگو کہ یہ کس انداز سے تمہارا ایمان لوٹا جا رہا ہے, کس انداز سے تمہارے اندر غیرت و حمیت کو دفنایا جا رہا ہے. تمہاری ماں اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کی پاک دامنی پر قرآن کی آیتیں شاہد ہیں, جن کا گواہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, جن کی پاک دامنی خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کی, صحابہ اکرام نے بیان کی. آج یہ خامنائی جیسا بندہ اور اس کے جو چاننے والے ماننے والے شیعہ ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ پر تبرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح حضرت امیر معاویہ, حضرت ابو سفیان اور دیگر صحابہ اکرام کے حوالے سے منہ بھر بھر کے یہ گالیاں دینے والا یہ دنیا سے گیا. کہتا ہے ہم نے خراج عقیدت پیش کیا, ہم نے خراج تحسین پیش کیا, ہم نے اس کی شہادت کا افسوس منایا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تجھے اس بات کا افسوس ہے کہ صدیق اکبر کو گالیاں دینے والا کیوں چلا گیا؟ تجھے اس بات کا افسوس ہے کہ عمر فاروق اعظم عثمان غنی کو گالیاں دینے والا کیوں چلا گیا؟ تجھے اس بات کا افسوس ہے کہ مولا کائنات کو تمام انبیاء سے افضل قرار دینے والا کیوں چلا گیا؟ تجھے اس بات کا افسوس ہے کہ قرآن پاک کو ناقص کہنے والا کیوں چلا گیا؟ میری اماں جان اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بالخصوص اور بالعموم تمام امہات المؤمنین کو گالیاں دینے والا دنیا سے چلا گیا. اس بات کا تمہیں افسوس ہو رہا ہے اور اس بات پر تم خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہو. اوے اپنے خاندان والوں کو رکھ کر دیکھو, اگر ان کو کوئی گالیاں دینے والا بڑا تمغہ لے کر فوت بھی ہو جائے, شہید بھی ہو جائے, بلکہ کعبۃ اللہ کے اندر مر جائے, تب بھی تم اس کے حوالے سے اس طرح کے اچھے کلمات نہیں کہو گے, تو تمہاری خاندان کی محبت سے بھی کم تر تمہیں ان دینی ہستیوں کی معاذ اللہ محبت ہے. اگر تمہاری خاندانی محبت کے آگے یہ محبتیں کم ہیں تو تم پھر اپنے مومن ہونے کے حوالے سے غور کر لو, اپنے ایمان کے حوالے سے غور کر لو کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو سب پر غالب ہونی چاہیے, دین کی محبت تو سب پر غالب ہونی چاہیے. اگر یہ مغلوب ہو گئی ہے تو پھر تھوڑا نہیں پورا غور کر لو. تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک الگ ہی بحث و تکرار نے جنم لے لیا. کچھ لوگ کسی کو مشرک کہتے ہوئے نظر آئے, کچھ کامنٹ سیکشن میں کسی کو ناسبی, کسی کو رافضی ہونے کا فتویٰ بانٹتے نظر آئے. کوئی کسی کو جہنم رسید کر رہا تھا, کوئی کسی کو جنت کے ٹکٹ بانٹ رہا تھا. مجھے بھی بہت زیادہ کامنٹس اور میسیجز موصول ہوئے. میں ان تمام لوگوں سے چند ایک معصومانہ سوال کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو تاریخ کا پس منظر یاد کرواتا چلوں. تاریخ میں آتا ہے کہ عیسائیوں کے ایک علاقے میں جب حملہ ہوا تو ان کے بڑے پادری اس بات پر بحث و تکرار کرنے میں مصروف عمل تھے کہ کیا سوئی کی نوک پر فرشتہ بیٹھ سکتا ہے یا نہیں. لیکن ان پر جب حملہ ہوا تو جو سوئی کی نوک پر فرشتوں کو بٹھا رہے تھے وہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے, جو انکاری تھے وہ بھی مارے گئے. سقوط بغداد جب ہوا آج سے تقریباً 750 سال پہلے, جب ہلاکو خان نے منگولوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے تھے, تو اس وقت بغداد جو علم کا گہوارہ تھا, اس کے بڑے چوکوں میں جہاں مناظرے اور مجادلے مباحثے ہوا کرتے تھے, وہاں جو ہمارے بڑے ملا حضرات تھے وہ اس بات پر مناظرے میں مصروف تھے. ایک بڑے چوک میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا ہے. دوسرے چوک میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا کہ کیا کوا حلال ہے یا حرام. تیسرے چوک میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا کہ مسواک کی لمبائی ایک بالشت ہونی چاہیے یا ایک بالش سے زیادہ. لیکن جب منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا تو جو اصحاب کہف کے کتے کا رنگ زرد گردانتے تھے وہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے, جو سفید جانتے تھے ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا, جو کوے کو حلال کہہ رہے تھے وہ بھی مارے گئے, جو حرام کہہ رہے تھے ان کی گردنیں بھی اڑا دی گئی, جو مسواک کی لمبائی بالشت کہہ رہے تھے وہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے, اور جو کم یا زیادہ گردانتے تھے وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور منگولوں نے مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے. اب یہاں دیکھیں اپنے کلام کو کس انداز سے چلا رہا ہے کہ جو علماء کرام کی آپس میں علمی ابحاث ہیں ان کو ہدف تنقید بنا رہا ہے, اور گویا کہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ملاؤں کی لڑائیاں ہیں, یہ ملاؤں کے مناظرے ہیں, مجادلے ہیں, مباحثے ہیں,
اور یہ ایسے مجادلے ہیں، ایسے مناظرے ہیں جن کا نہ امت سے تعلق ہے، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی دنیاوی ان کا کوئی فائدہ ہے، نہ ان کا کوئی دینی فائدہ ہے۔ اس طرح کا یہ سامنے والوں کو تاثر دینا چاہ رہا ہے۔ اور اس میں اس نے جو مثالیں دی، کیا کہتا ہے جی، ایک چوک کے اندر مناظرہ ہو رہا تھا کہ جی اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا ہے، دوسرے چوک میں مناظرہ ہو رہا تھا جی کوا حلال ہے یا حرام، اور تیسرے چوک میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا کہ جو مسواک ہے اس کی سنت مقدار کیا ہے، بالشت ہے یا بالشت سے زیادہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں چلو جو اصحاب کہف کے رنگ والی جو بات کی، اس کے بعد جو تم نے دو مثالیں دی ہیں، کیا یہ کوئی اہم موضوع نہیں ہے؟ کیا کوے کا حلال اور حرام ہونا تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ اگر علماء نہ بیان کر رہے ہوتے تو آج تم کوے کھا رہے ہوتے۔ اگر علماء اس کی حلت اور حرمت کے اوپر تفصیلی گفتگو نہ کرتے تو تم کیا کرتے؟ تم کس انداز سے جو ہے یہ ڈیفرینشیٹ کرتے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے؟ اسی طرح سنت کے اوپر گفتگو کرنا کہ کون سی چیز کس اعتبار سے سنت ہوگی، کس اعتبار سے سنت نہیں ہوگی، کیا معاذ اللہ یہ لا یعنی گفتگو ہے، یہ لا یعنی مناظرہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس نے یہ سینیریو دینے کی کوشش کی کہ یہ سب لا یعنی باتیں ہو رہی تھی۔ پھر جب منگولوں نے حملہ کیا تو جو بالشت کہہ رہے تھے مسواک کو وہ بھی مارے گئے، جو بالشت سے زیادہ کہہ رہے تھے وہ بھی مارے گئے، کوے کی حلت والے بھی مارے گئے، کوے کی حرمت والے بھی مارے گئے۔ اگر ہم تمہاری دنیاوی محافل جو ہے گنوانا شروع کریں جس میں تم جیسے سو کولڈ موٹیویشنل سپیکرز جاتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے کے چندے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں لوگوں سے لے کر، یا کسی کے بھی وہاں پر وہ پیسہ لگایا جاتا ہے، تو اس کے اندر کتنی اہمیت کی حامل گفتگو ہوتی ہے اور کتنی جو ہے دین اور دنیا کی اہم ترین باتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ہر شخص جانتا ہے۔ اور تمہاری زندگی کے امور کن کن چیزوں پہ گزر رہے ہیں یہ بھی ہر ذی شعور اچھی طرح سمجھتا ہے۔ لیکن تمہیں بات ملی تو علماء کرام کی، تم نے گفتگو کی تو علماء کرام کے حوالے سے۔ اچھا پھر دیکھیں یہاں پر کس انداز سے جو ہے لوگوں کو بدھو بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ وہ ناک میں روٹی ڈالتے ہوں اور پانی کو مم کہتے ہوں، روٹی کو گلگا کہتے ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں علماء جو ہے وہ آپس میں یہ ابحاث کرتے رہے، ادھر سے منگولوں نے حملہ کر دیا۔ یعنی علماء کا کام تو یہ تھا کہ وہ جو ہے سرحد کے اوپر اس طرح پہرا دیتے اور بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے، اور یہ ابحاث جو ہے نا اس طرح کے سو کولڈ موٹیویشنل سپیکرز آپس میں کر رہے ہوتے، دین کی باتیں اس انداز کی، جو فتووں کی باتیں ہیں، حلال و حرام کی باتیں ہیں، سنت کے حوالے سے جو باتیں ہیں، وہ اس طرح کے موٹیویشنل سپیکرز کر رہے ہوتے۔ اس طرح کے نام نہاد جن کو دین کے حوالے سے ذرا برابر بھی نہیں پتا، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے۔ بڑے بڑے جو علماء ہیں اور مفتیان کرام ہیں وہ سرحدوں کے اوپر بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے اور تلواریں لے کر کھڑے ہوتے۔ جب منگولے آتے وہ ان ابحاث میں نہ پڑے ہوتے، وہ ان منگولوں کی گردنیں اڑاتے۔ اوے بھائی یہ جو جہاد کرنا تھا یہ کیا علماء کے اوپر فرض تھا؟ یہ کیا علماء کے اوپر لازم تھا کہ وہ یہ ابحاث نہ کریں بلکہ سرحد پر جا کر کافروں کو روکیں؟ یا یہ تمہارے جیسے لوگوں کا کام ہے کہ عام لوگ جائیں سرحدوں پر پہرے دیں اور علماء کی حفاظت کریں کہ علماء کرام دین بیان کریں گے، نہ کہ اس طرح سرحد پر جا کر اپنے آپ کو مار لیں، علماء جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور دین بیان کرنے والا کوئی باقی نہ رہے؟ اور کیا بات کرتے ہو اور کس انداز سے تم زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہو۔ اب آؤ تمہاری اس ڈاکٹرائن پر بات کر لیتے ہیں اور تمہارے اس سینیریو کے اوپر ہی گفتگو کر لیتے ہیں کہ جی جب ٹرمپ نے ہم پر حملہ کیا، نیتن یاہو نے ہم پر حملہ کیا، اس وقت ہمارے جو ملا تھے، ہمارے ملاؤں نے چوک کے اندر یہ بحث چھیڑی ہوئی تھی قادیانیوں کے ساتھ کہ حضور خاتم المرسلین ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جب نیتن یاہو اور ٹرمپ نے حملہ کیا تو جو خاتم المرسلین کہنے والے تھے وہ بھی مارے گئے، جو خاتم المرسلین نہیں کہنے والے تھے وہ بھی مارے گئے۔ کیا فائدہ ہے ان ابحاث کا؟ کیا فائدہ ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا؟ اور کیا فائدہ ہے اس طرح کے مناظرے کرنے کا؟ یہاں پر بھی یہی بکواس کرو گے؟ اگر کہو نہیں نہیں یہاں پر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ قادیانی ہمارے آئین کے اندر کافر و مرتد قرار پا چکے ہیں، اور یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنے آپ کو اگرچہ مسلمان ہونے کا ادعا کرتے ہیں، مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ کافر و مرتد ہیں۔ اس لیے تمہارے جیسے سو کولڈ موٹیویشنل سپیکرز ان کے حق میں نہیں بولتے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر قادیانیوں کے حق میں ہم بولے پاکستان میں رہتے ہوئے تو ہمارا تانتا بند ہو جائے گا، ہمارے جو ویوز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے خلاف جو ہے وہ تمام ختم نبوت کی تحریکیں جو ہیں وہ متحرک ہو جائیں گی، اور ہمیں جو ہے وہ بالکل کھٹے لائن لگا دیا جائے گا۔ اس لیے تمہیں موت آتی ہے۔ آج ایک ایسی سنگین صورتحال میں
جہاں فلسطینی معصوم بچوں کو شہید کیا جا چکا ہے، فلسطین بیت المقدس کے تقدس کو پامال کر دیا گیا ہے، بلکہ فلسطین کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ وہاں کی مائیں چیختی رہی، عین الصلاح الدین کی صدائیں دیتی رہی، لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچا۔ اسی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جب ایران آگے بڑھتا ہے، وہ کہ ان کی پالیسی ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، وہ مسلمان سمجھ کر تمام ممالک پر تنہا ایک ایک کر کے حملہ کر رہے ہیں۔ فلسطین اب ایران، چیچنیا، بوسنیا، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ عالم کفر جو ہے وہ ہمیں ایز اے مسلم دیکھتا ہے، وہاں پر تم مسلمان، سنی اور وہابی اور دیوبندی اور شیعہ ان سب کو مسلمانوں کی کیٹیگری میں کھڑا کر دیتے ہو۔ وہاں پہ کیوں نہیں مرتے، وہاں پر کیوں نہیں بولتے کہ جی قادیانیوں کو بھی ایز اے مسلم دیکھتے ہیں، قادیانیوں کو بھی، چونکہ وہ بھی اپنے ساتھ اسلام کا لیبل لگاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں معاذ اللہ، اگرچہ محمد سے مراد اپنے کانے دجال کو لیتے ہیں، اسی طرح وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہتے ہیں، لیکن اگر عالم کفر کے اعتبار سے دیکھا جائے، مشرکین کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہندوؤں کے اعتبار سے، یہودیوں کے اعتبار سے، عیسائیوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ تو تم سب کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر کہو نا کہ جی ہم جس طرح خامنائی کے مرنے پر ہم اظہار افسوس کر رہے ہیں، اسی طرح جو قادیانیوں کا موجودہ خلیفہ ہے اگر وہ بھی مر جائے گا تو ہم اس کو بھی شہید کہیں گے، اس کے بھی مرنے پر اظہار افسوس کریں گے۔ تو وہاں پر تمہیں موت آتی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پر میرے ساری فین فالوئنگ جو ہے وہ ہبا منصورہ ہو جائے گی، کھڈے لائن لگ جائے گی، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا، اس لیے تم قادیانیوں کا نام نہیں لیتے ہو۔ اب ہمارا بھی معصومانہ سا سوال ہے کہ اگر قادیانیوں کا خلیفہ مر جائے تو اس کو شہید کیوں نہیں کہا جائے گا؟ حالانکہ وہ بھی پگڑی پہنتا ہے، وہ بھی جو ہے داڑھی رکھے ہوئے ہے، اس کی بھی چٹی چمڑی ہے، وہ بھی اسلام کا ادعا کرتا ہے، اسی طرح خامنائی کے سر پہ بھی پگڑی ہے، اس کی بھی چٹی چمڑی ہے، اس کے بھی چہرے پر داڑھی ہے، اور وہ بھی اسلام کا ادعا کرتا ہے، بلکہ اس کا ملک ہی اسلامی ملک کہلاتا ہے۔ اب اس کو تو شہید کہہ دیا گیا، اس کو شہید کیوں نہیں کہا جا رہا؟ اگر تم یہ کہو کہ اس کو شہید اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے، تو میں کہوں گا اس کو بھی شہید اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ یہ قرآن پاک کے تحفظ کا منکر ہے، کہ قرآن پاک محفوظ نہیں ہے، قرآن پاک میں سے جو ہے وہ خلافت کی آیات نکال دی گئی ہیں۔ اسی طرح انبیاء کی ناموس کا یہ جو ہے وہ منکر ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ مولا علی جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اسی طرح یہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کو یہ کافر کہتے ہیں، صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، دشنام بازی کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے یہ قائل ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جس طرح اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس طرح ان کا تعلق بھی اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جس طرح اس کے ساتھ شہید لکھنا یہ اسلام اور کفر کو ملانے والی بات ہے، تو اسی طرح اس کے ساتھ شہید لکھنا بھی اسلام اور کفر کو ملانے والی بات ہے۔ جس طرح اس کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ پڑھنا لکھنا یہ اسلام کے خلاف ہے، تو اس طرح کے بندے کے ساتھ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ لکھنا اسلام کے خلاف ہے۔ اور سنیوں اور مسلمانوں، اگر تمہیں یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو ان باتوں کو غور سے سمجھو اور اپنے پاس محفوظ کر لو کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ تمہارے ایمان کو ٹھگ رہے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ان لوگوں سے یہ سوال کریں، یہ معصومانہ سوال کریں تو پھر ان کی بوتھیاں دیکھیے گا، یہ اپنی بغلوں کے اندر اپنے بوتھیاں دیں گے اور بھاگنے والی کریں گے، اور اس چیز کا جواب پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں دے سکتے۔ ہاں، جو ان کے ایمان کا لیول ہے، اگر یہ پاکستان سے باہر ہوں گے تو پھر قادیانیوں کو بھی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے یہ رہیں گے نہیں، قادیانیوں کو بھی اس طرح کی بات یہ کر دیں گے، ان کو بھی شہید کہہ دیں گے، ان کو بھی مسلمان کہہ دیں گے، ان کے ساتھ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ لکھ دیں گے، ان کے لیے بھی یہ کہہ دیں گے کہ جی اتنے عرب مسلمانوں میں یہی وہ مسلمان تھے جو زندہ تھے، غیرت اور حمیت انہوں نے دکھائی، انہوں نے فلسطین کے حق میں جو ہے وہ علم جہاد بلند کیا۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ قادیانیوں کے حق میں بھی کر دیں گے، لیکن اس وقت کہ جب آپ ان کو اغیار کی گود میں جا کے بٹھائیں گے۔ اگر پاکستان کے اندر انہوں نے رہ کے فین فالوئنگ کمانی ہے، اگر پاکستان میں رہ کے انہوں نے ویورشپ اکٹھی کرنی ہے،
تو یہ اس طرح کی بات کبھی بھی مار کر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے قادیانیوں کو رگڑ ہی رہے ہوں گے، تو وہاں پر ان کو کہو نا یہاں پر تمہارا اتحاد کہاں گیا، یہاں پر تمہاری صلح کدھر گئی، یہاں پر تمہاری جو ہے وہ بھئی دیکھیں جی یہ فتوے نہیں جھاڑنے چاہیے، کوئی مشرک ہونے کا فتویٰ بانٹ رہا ہے تو کوئی جو ہے رافضی اور ناصبی ہونے کا فتویٰ بانٹ رہا ہے، تو جو کوئی ختم نبوت کے منکر ہونے کا فتویٰ بانٹ رہا ہے تو اس فتوے کو بھی تم یہ کہو کہ یہ فتویٰ بانٹا جا رہا ہے، اور اس طرح تحقیر کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو گے۔ اگر تم کہو ختم نبوت کے فتوے کو اس انداز سے، تحقیر کے انداز سے نہیں ذکر کیا جا سکتا، تو رافضی ہونے کے فتوے کو بھی تحقیر کے ساتھ نہیں بیان کیا جا سکتا۔ جس طرح یہ اسلامی حد ہے اس طرح یہ بھی اسلامی حد ہے۔ وہی اسرائیل جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہا تھا، جینوسائیڈ کر رہا تھا، اس کے خلاف جب علم بغاوت ایران بلند کرتا ہے، حملے میں آیت اللہ خامنائی شہید ہو جاتے ہیں، تو لوگ کفر کے فتوے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ شہید ہیں نہیں، وہ تو جاں بحق ہوئے ہیں، وہ تو جہنم رسید ہو گئے ہیں، اللہ یعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ اب دیکھیں یہاں پھر اس نے خامنائی کو شہید بھی کہا، اور اس کے حوالے سے جس نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ جہنم رسید ہو گیا، اس کے اوپر اس نے کہا الیعاذ باللہ، اور تیری ماں کو گالی دینے والا تو جہنم رسید ہو جائے تو خوشی منائے، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بکواس کرنے والا اگر جہنم رسید ہو تو اس پہ الیعاذ باللہ پڑھے؟ جو صحابہ کو بکواس کرنے والا اگر جہنم رسید ہو جائے تو اس پہ الیعاذ باللہ پڑھے؟ تو قرآن پاک کو غیر محفوظ کہنے والے کے مرنے پر الیعاذ باللہ پڑھے؟ تیری سوچ پر ہے الیعاذ باللہ، یہ تمہاری سوچ ہے، یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ رضا ثاقب مصطفی صاحب کی عظمت کو سلام، انہوں نے کل ایک پیغام جاری کیا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران والے شیعہ ہیں ان کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں، تو پھر آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جائیں، وہ تو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی رضا ثاقب مصطفی صاحب کی عظمت کو سلام ہے، کیونکہ انہوں نے ان سو کولڈ موٹیویشنل سپیکرز کے حق میں بیان جاری کر دیا اور بالکل قرآن و حدیث سے دور بیان جاری کر دیا، تو اس بیان کا بھی الحمدللہ ہم نے آپریشن اپنی اس ویڈیو میں کیا ہے، یہ مکمل ویڈیو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا بیان کتنے پانی میں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے تھے کہ رضا ثاقب مصطفی کا بیان یہ اس طرح کے سو کولڈ موٹیویشنل سپیکرز اور عوام کے لیے لالی پاپ کا باعث ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے اس کے بیان کو لے کر جو ہے وہ علماء پر حملے شروع کر دیے، علماء کی باتوں کو جو ہے وہ معاذ اللہ اس انداز سے لے رہے ہیں کہ یہ اصل اسلام کا چہرہ دکھا رہے ہیں، یہ تو ملا جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں اور فتوے بانٹ رہے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسلام کے چہرے کو کس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ پلپلے ہو جائیں، مسلمان جو ہیں اپنے بنیادی عقیدوں کو ہی نظر انداز کر جائیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ غیروں کے ساتھ صلح کر لیں۔ مسلمان کے ساتھ جب کھڑا ہونے لگتا ہے تو پھر کیوں تفرقہ بازی پھیلائی جاتی ہے؟ مسلمان کے ساتھ جب کھڑا ہونے لگتا ہے پھر کیوں تفرقہ بازی پھیلائی جاتی ہے؟ اور مسلمان جب مسلمان کے ساتھ کھڑا ہو، اگر کھڑا ہو تو کون تفرقہ بازی پھیلا رہا ہے؟ لیکن مسلمان کے ساتھ تو کھڑا ہو۔ اگر مسلمان شیعہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مسلمان دیوبندی وہابی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا کسی اور اس طرح کے بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کو مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں کہیں گے، اس کو جو ہے وہ اسلام کا اتحاد نہیں کہیں گے۔ او خدا کے بندے کچھ تو ہوش کرو، کیا بات کر رہے ہو؟ پھر یہ بھی تو کہو نا کہ اگر کوئی قادیانی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی مسلمان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہاں پر تمہیں موت آئے گی، وہاں تم کہو گے نہیں مسلمان کے ساتھ نہیں کھڑا بلکہ مسلمان مرتد کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو اگر وہ مرتد ہے اور ختم نبوت کی وجہ سے مرتد ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں، یہ لوگ ان تمام چیزوں میں ہاتھ مارنے کی وجہ سے کیوں نہیں اسلام سے جاتے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا قصور نہیں ہے؟ تو ان چیزوں کو بیان کرنا پڑے گا اور دلائل کے ساتھ بیان کرنا پڑے گا، لیکن تم مر جاؤ گے، زہر کا پیالہ پی لو گے، لیکن کبھی بھی اس انداز کی گفتگو نہیں کر سکو گے۔ میں اگر آج ایران کو سپورٹ کر رہا ہوں تو اس لیے کہ اسرائیل جو ہمارا دشمن ہے، ایران اس کے مقابلے پر کھڑا ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کس انداز سے اپنوں کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا سنیوں کے اندر بھی مقام رہے، اس نے بھی وہی واردات کھیلی کہ جی دیکھیں جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، امہات المومنین کو برا کہتا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہلکی سی بات کر کے نکل گیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ خامنائی نہیں کہتا تھا، خامنائی ان عقیدوں کا حامل نہیں تھا، خامنائی اس طرح کے معاملات نہیں کرتا تھا۔ اگر نہیں کرتا تھا تو دلیل دو، اگر کرتا تھا اور یقیناً کرتا تھا تو پھر تمہارا اس کے ساتھ تعلق کس بنا پر ہے؟ تم کہتے ہو ایسوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، یہ تعلق نہیں فقط الفاظ میں ہے یا عمل کے ذریعے بھی تم بتاتے ہو کہ تمہارا ان کے ساتھ تعلق نہیں۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن
یفجرک، یہ جو تم دعائے قنوت کے اندر پڑھتے ہو کیا واقعی تم اس پر عمل بھی کرتے ہو؟ کیا واقعی ان لوگوں سے دور بھی رہتے ہو؟ تم فقط الفاظ کی صورت میں ان سے لا تعلقی کی بات کر رہے ہو، باقی پیچھے سارا تم نے ان کے ساتھ اپنا تعلق ہی گنوایا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہودیوں نے کتنے ایسے عالم دین ٹرین کر کے تمہارے اندر بھیجے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے کتنے ایسے عالم دینوں کو پکڑا تھا جو کہ یہودی تھے اور صرف مسلمانوں کے درمیان اس لیے آئے تھے کہ انہیں تقسیم کر سکیں، تفرقہ پھیلا سکیں۔ مذہب کی بنیاد پر تمہیں تقسیم کر دیا گیا ہے، کئی لسانیات کی بنیاد پر، کئی صوبوں میں، کوئی قوموں میں بڑھ چکا ہے۔ اچھا جی، جو یہودی مسلمانوں کی صورت میں، علماء کی صورت میں آ کر مسلمانوں میں تفرقہ بازی کا سبب بنے، اس کا مطلب ہے انہوں نے تفرقہ بازی کی۔ اچھا، جو پھر ان کے ساتھ مل گئے تو مجھے بتائیں کیا وہ ہمارے ہیں یا ہمارے نہیں ہیں؟ اگر کہو جی ہمارے ہی ہیں، وہ ہمارے پھر بھی مسلمان بھائی ہی ہیں، اگرچہ وہ یہودیوں کے ساتھ جو کہ عالم بن کے آئے تھے ان کے ساتھ مل بھی گئے، ان کی طرح کے عقائد بھی انہوں نے رکھ لیے، رسول اللہ کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے گندے عقائد، رسول اللہ کے حوالے سے گندے عقائد، اہل بیت اطہار کے حوالے سے گندے عقائد، صحابہ کے حوالے سے گندے عقائد، ضروریات دین کے حوالے سے گندے عقائد ان کے تھے، اور انہوں نے ان یہودی لوگوں نے جو علماء کی صورت میں آئے تھے انہوں نے ان کے دلوں کے اندر وہ عقائد بھرے، تو وہ ان کے ساتھ مل گئے، اس کے باوجود بھی وہ ہمارے ہیں، تو پھر تم کہاں کے ہو یہ اپنا اندازہ خود لگا لو۔ اگر تم کہو کہ نہیں وہ ان کے ساتھ جا چکے ہیں، وہ ان کے ہو چکے ہیں، وہ انہی کے ساتھ مل چکے ہیں، تو پھر اس تفرقے کو بیان کیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ ہمارا ان کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں ہے، ان کے یہ گندے عقائد ہیں، ہمارے یہ اچھے عقائد ہیں، ہم اپنے حق کو بیان کریں گے۔ اور جب بھی حق بیان ہوتا ہے تو ناحق چیز کو لازمی ڈسکس کیا جاتا ہے، اور تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضدوں سے ہی پہچانی جاتی ہیں۔ تو تمہاری اسی بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی فرقہ وارانہ لوگ تھے ان لوگوں کو بیان کیا جائے گا، جس طرح تم سرسری طور پر بیان کر رہے ہو، تو ہم جب تفصیل سے بیان کرتے ہیں تو تمہیں کیوں مرچیں لگتی ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے، منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یہ جی اللہ تعالیٰ بھی تمہارا ایک ہے، رسول اللہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، ایمان بھی ایک ہے، تو کیا یہ بڑی بات ہوتی مسلمان بھی تم ایک ہی ہو جاتے؟ اور خدا کے بندے، کیا جو تصور وہابی دیوبندیوں نے اللہ کا پیش کیا ہے کیا تم اس پر ایمان لاتے ہو؟ کیا وہ جو کہتے ہیں کہ جی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیا تمہارا اس پر ایمان ہے؟ کیا تم اللہ کو اس طرح ہی مانتے ہو؟ کیا وہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، حضور سرور کونین کا علم تو اتنا ہی تھا جتنا معاذ اللہ جانوروں کو ہے، چوپایوں کو ہے، پاگلوں کو ہے، بچوں کو ہے، کیا تم حضور کا علم ایسے ہی مانتے ہو؟ کیا جو قاسم نانوتوی نے یہ لکھا کہ اگر کوئی نیا نبی بھی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، تو کیا تم حضور کی ختم نبوت کو اسی طرح مانتے ہو؟ کیا جو خلیل احمد امبیٹوی نے حضور کے علم پر رقیق حملے کیے اور شیطان کے علم کو حضور کے علم سے زیادہ قرار دیا، کیا تم اسی طرح مانتے ہو؟ کیا تم اسی طرح کے عقیدے رکھتے ہو؟ اگر تم کہو کہ نہیں ہم اس طرح کے تو عقیدے نہیں رکھتے، یہ تو قرآن کے عقیدے نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے بیان کردہ عقیدے نہیں ہیں، تو پھر تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے؟ اور بھائی بظاہر تو ایک ہیں کہ وہ بھی اللہ کو ہی مان رہے ہیں، ہم بھی اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن جن کوالٹیز کے ساتھ ماننا ہمارے اوپر لازم ہے ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مان رہے، جن کوالٹیز کے ساتھ ماننا رسول اللہ کو لازم ہے ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مان رہے۔ تو اسی طرح جس طرح قادیانی حضور کو مانتے تو ہیں لیکن ان کی کوالٹی جو ختم نبوت والی ہے ان کو اس کوالٹی کے ساتھ نہیں مانتے، اس لیے وہ کافر و مرتد ہیں۔ تو جب وہ ایک کوالٹی کا انکار کر کے وہ کافر و مرتد قرار پائے ہیں، تو یہ لوگ کئی کوالٹیز کا انکار کر کے، اللہ کے کئی اوصاف کا انکار کر کے، رسول اللہ کے کئی اوصاف کا انکار کر کے، ضروریات دین کا انکار کر کے، یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کیسے مسلمانوں کے ہم نوا اور ہم نوالا ہم پیالہ ہو سکتے ہیں؟ اور مسلمان ان کے ساتھ کیسے صلح کر سکتے ہیں؟ اور صلح کلیو، اور خدارا مسلمانوں کی جان چھوڑو، اور مسلمانوں کو اس انداز سے، جس انداز سے تم تفرقے کا شکار کر رہے ہو، یہ اصل تفرقہ بازی ہے، اور یہ دہریت کی طرف لے کے جانے والی بات ہے، یہ الہاد کی طرف لے کے جانے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے سو کولڈ اسلامی اسکالر اور سو کولڈ موٹیویشنل اسپیکر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔